حمدا لله العظيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہر کے عشق مصطفیٰ سامان بحر بر در گوشائے دامان شہباز لامکان پرواز رحمت للعالمین در شان تمام حضرات بآواز بلند آقا نامدار کی ذات بابا احمد پر جھوم جھوم کر درود شریف کہا جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا قاسم رزق اللہ. معزز حاضرین، حمد و صلات کے بعد جو میں نے کلام الہی کے کلمات طیبات اور ایک نہایت مختصر اور جامع حدیث مسلم شریف سے عرض کی ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کا ترجمہ عرض کروں اور اس کے بعد جو میرے ناقص سے ذہن و فہم میں عرض کروں، یہ عرض کر دینا نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے بہت عظیم جمعہ ہے. تمام جمعوں کا یہ جمعہ سردار ہے. جیسے مہینہ رمضان کا تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طریقے سے یہ جمعہ بھی تمام جمعوں کا سردار ہے. اور اس جمعے میں اہل اسلام اس میں حاضری کے لیے بہت اہتمام کرتے رہے. یہ جمعۃ الوداع کو اسی لیے جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو یہ وداع کرتا ہے اور آخری جمعہ ہوتا ہے یہ. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آج انگریزی تاریخ 20 اکتوبر سن 2006 ہے. 20 اکتوبر سن 2006 جمعہ کا دن ہے، جمعۃ الوداع ہے. زہ نصیب ان لوگوں کے کہ جنہوں نے روزے رکھے اور اس جمعے کو پایا. جمعہ کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس جمعہ کی تو بہت ہی فضیلت ہے. میں نے اسی ماہ مبارک اور جمعۃ المبارک کی مناسبت سے یہ کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کی.
یہ ہمیں عیدوں کا ملنا، جمعۃ الوداع کا ملنا، رمضان شریف کا ملنا، اعتکاف جیسی دولت کا ملنا، لیلۃ القدر کا ہمیں نصیب ہونا، یہ اس آقا کے صدقے تھا۔ تو یہ اسی کی رحمت کا ایک شمع ہے، اسی کی رحمت کا ایک پرتو ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اس لیے میں نے یہ کلمات طیبات عرض کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میرے امتیوں یہ یاد رکھنا، میں تو اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ مجھے اللہ پاک نے صرف انسانوں کے لیے نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے انسانوں کے لیے بھی بھیجا، جنوں کے لیے بھی بھیجا، ملائکہ کے لیے بھی بھیجا، حور و غلمان کے لیے بھی بھیجا، چرند درند پرند حجر و شجر کے لیے بھیجا، کیونکہ یہاں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، خلق کے بعد کافہ آ کے خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے مجھے ان سب کے لیے کافی اور شافی رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کسی کی گنجائش نہیں، اور میرے بعد پھر ایسا کوئی آئے گا بھی نہیں، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میں تمام نبیوں کے بعد آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں۔ تو جب سب نبیوں کے بعد آئے تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بن کر آئے، اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ آپ یہ کہیں گے مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بالکل کافروں کے بھی رحمت، جب ہر چیز کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر ہمارے آقا کافروں کے لیے رحمت نہ ہوتے تو کافر زمین میں کیسے رہ سکتے تھے؟ میرے نبی کے غلاموں، اللہ پاک نے ایک مقام میں فرمایا تمام قومیں جو اس کی نافرمان ہوئی وہ غرق ہو گئی، تباہ برباد ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں نے بھیجا ہے آپ کو تو ارشاد خداوندی ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جب تک تیرا وجود باوجود ان میں موجود ہے تیرا رب ان غیروں کو بھی عذاب نہیں کرے گا۔ غیر جو حضور کے دشمن تھے، حضور کے دین کے منکر تھے، حضور کے دشمن تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تو سچا نبی ہے اور اللہ نے تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے تو ہم تجھے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آگ برسوا دیں، ہمارے اوپر پتھر برسوا دیں۔ آگ برسوا دے، پتھر برسے، کوئی عذاب آ جائے؟ نبی پاک یہ سن کے اداس ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ مجھ سے مطالبہ کس بات کا کرتے ہیں، اپنے تو اپنے تھے ہی، ان بیگانوں کی داستان یہ تھی، آنا بھی نہیں اور ہٹ بازی بھی دوسرے طریقے سے کرنا کہ پتھر برسوا دے، آگ برسوا دے۔ نبی پاک سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ میں تو ان کے لیے روتا ہوں، میں تو ان کے لیے گر گراتا ہوں۔ معلوم اس سے یہ بھی ہوا میرے نبی نے جب وہ زیادہ تنگ کرتے تھے تو ستاتے تھے، پتھر مارتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، حضور کے غلاموں کو بہت کو تکالیف پہنچاتے تھے، حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو آپ ان کے لیے بجائے دعائے ضرر کرنے کے یا بڑے ان کی کوئی بدخواہی چاہنے کے، حضور اگر عرض کرتے تو کیا کرتے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے مولا میری اس قوم کو جس قوم میں مجھے تو نے مبعوث فرمایا ہے، یہ میری قوم کے لوگ ہی میرے دشمن ہو گئے، مولا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ بیچارے جانتے نہیں۔ پھر بھی یہ کہا یہ جانتے نہیں، دیکھتے تھے، معجزات دیکھتے تھے، لیکن نبی پاک کا ان کے لیے پھر بھی دعائیں کرنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میرے نبی پاک کو پتا تھا کہ اللہ پاک نے میرے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے زحمت نہیں بنایا، اور یہ زحمت و تکلیف چاہتے ہیں کہ ان پر پتھر برسے، ان پر آگ برسے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی پاک تو سراپا رحمت، رافت، شفقت لے کے آئے۔ اسلام میں زحمت نہیں ہے، اسلام میں کوئی باتیں نہیں ہیں، اسلام تو اخوت چاہتا ہے، اسلام تو تصاوی چاہتا ہے، اسلام تو سکون و چین چاہتا ہے۔ تمام باتیں دیکھ لو وہ کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ انسان کو سکون ملے۔ نبی پاک نے سکون بانٹا ہے، نبی پاک نے اطمینان بانٹا ہے۔ نبی پاک کائنات کے لیے اطمینان کا باعث خود بھی بن کے آئے اور اوروں کو بھی اطمینان پہنچایا۔ اور کیسے کو اطمینان پہنچایا؟ کیا ظرف ہوگا، کیا حضور پاک کا ظرف ہوگا؟ میرے نبی کے غلاموں اپنے غلاموں کے لیے تو جو دھاس اٹھائی، جب حضور سوچ میں پڑے کہ یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب آپ کیوں سوچ رہے ہو؟ عذاب کو جو یہ چاہتے ہیں میں وہی کر دوں۔ میرے محبوب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آگ بھیجنی مشکل نہیں ہے، پتھر برسانے مشکل نہیں ہے، ان کو غرق کرنا مشکل نہیں ہے۔ میں ہر چیز کا خالق و مالک و قادر و قیوم ہوں۔ لیکن محبوب جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے ان کو تیرا رب عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ تیرا وجود باوجود ان میں موجود ہے۔ ذرا یہ اب دیکھیے میرے نبی کے غلاموں، نبی کی رحمت کیسی کاملہ ہے اور کیسی عامہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے اندر بظاہر ہوتے ہوئے نبی پاک کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ تو ذرا سوچے تو صحیح ہو مومنو، جو تم حضور کے فدائی ہو، شہدائی ہو، ان کے نام پر جان قربان کرتے ہو، ان کے نام سے زندہ ہو، بھلا تمہیں عذاب کیسے ہو سکتا ہے جن کے سینے میں نبی پاک بستے ہوں؟ جب کافروں کو عذاب نہیں ہوتا، ایک ذرا سوچنے کی بات ہے، غیر تھے، اسلام کے دشمن تھے، کلمہ گو نہیں تھے، لیکن ان کے لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب چونکہ ان میں تو موجود ہے، تیری شرم ہے؟ کسی کتے کے گلے میں کسی کا پٹا ہو تو کتوں کو مارنے والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کتوں کو ختم کر دیتے ہیں، مرنے والی دوائی ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ اس کے گلے میں کسی کا پٹا ہے۔ محبوب یہ تیرے ہیں، تو تیرے جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے جن میں تو ہے، یہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اب یہ داؤ ظاہر میں ہیں، لیکن یہ ذرا آپ نہ ہو تو پھر میں دیکھوں ان کو۔ عبدالستار یہ غیر مقلد ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نام لکھیا ایک تفسیر اندر جی میں خبر کتاب فرماؤ دیے، جدو کہر دی نظر خدا کرتا تدو شرم روزے بلو آؤ دیے، ستار بخشا نہیں تا غرق ہو کل مخلوق جاندی جی میں خلق آباد کماؤ دیے۔ کیوں ستار بخش جی میں مخلوق کے اعمال ہیں جیسے ہمارے اعمال ہیں، جب ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ پاک کو جب قہر و جلال آتا ہے، کیونکہ وہ جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے، جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے۔ پھر وہ جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ پاک کو ترس آ جاتا ہے۔ جب وہ قہر دی نظر خدا کرتا تب وہ شرم روزے واللو محبوب ہے۔ تو باہر سور معلوم یہ ہوا کہ اپنوں کے لیے نہیں، ہمارے نبی تو سب کے لیے رحمت تھے۔ اگر ان سب کے لیے رحمت نہ ہوتے، سب کے نبی نہ ہوتے، اگر ہمارے آقا کائنات کے ذرے ذرے کے نبی نہ ہوتے تو حضور پاک کو اونٹ سجدہ کیوں کرتے، بکریاں حضور کو سجدہ کیوں کرتی؟ حضور جب درختوں کے قریب سے گزرتے تھے تو درخت جھک جاتے تھے، حضور کے قدموں میں چپٹ جاتے تھے۔ پتھر صلاۃ و سلام بھیجتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پتھر کسی نے کہا کہ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگ و
शजर में भी चर्चा तुम्हारा। पत्थरों में भी चर्चा, कंकड़ कलमा पढ़ रहे हैं। अबू जहल लाता है उसकी मुट्ठी में, ये क्या है? तू नबी है। आज हम ये कहते हैं, हम में से वो लोग हैं जो कहते हैं नबी गैरदान नहीं होता, नबी को पोशीदा चीजों का पता नहीं होता। मैं उधर नहीं जाता, वो मौजू नहीं, लेकिन अंदाजा करो चूंकि वो अरबी दान थे। और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबियो, या अय्युहन नबियो। कुरान ने नबी कह के पुकारा, तो नबी का कोई मायना तो है, नबी का नबी मायना तो नहीं है ना। तो नबी का मायना है गैब देन वाला। अन्नबियो हुवल मुखबिर अनिल मुगीबात। अंग्रेज ने अल मुंजद किताब लिखी, अंग्रेज तो किसी की पास ही नहीं करता। उसने जब इसका मायना लिखा अल मुंजद के अंदर, वो लिखता है कि अन्नबियो हुवल मुखबिर अनिल मुगीबात। नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें दे। अबू जहल काफिर मुतलक होते हुए, हुजूर का दुश्मन होते हुए कहता मेरी मुट्ठी में क्या है? ओ अबू जहल तू क्या मुझसे पूछता है? तेरी मुट्ठी में क्या है? तू मुट्ठी की चीज, मेरी तो शान ही और है। अगर तेरी मुट्ठी की चीज बताए कि मैं कौन हूं तो ये तो और बड़ी बात है। वाह अल्लाह रूबी यहां बोले कि उसने क्या कहा, फिर से कहता है कि गर रसूली चीज दल दस्तम निहा। अगर तू रसूल है तो बता मेरे हाथ में क्या है? आपने फरमाया, फिर ये चीज बताए कि मैं बताऊं कि चीज क्या है? चीज बताए मैं कौन हूं? ये बता दे, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और कमाल की बात है। आपने फरमाया क्यों अबू जहल की मुट्ठी की चीज तू बता मैं कौन हूं? उसकी मुट्ठी में कंकर थे, कंकरों ने बेसाख तक कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उन्होंने कलमा पढ़ा, इसने सुना, एकदम फेंक दिया और कहने लगा है मोहम्मद तेरा जादू तो कंकरियों पर भी चल गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह रूमी ने फरमाया कि ला इलाहा गुफ्त इल्लल्लाह गुफ्त, ला इलाहा गुफ्त इल्लल्लाह गुफ्त, गौहरे अहमद रसूलुल्लाह सुफ्त। कि हर कंकरी बोल उठी और कंकरियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सिर्फ बात इसलिए कर दी, बार आप सुनते हो कि हमारे नबी ने फरमाया उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, कि मैं पूरी मखलूक का रसूल बन के आया हूं। हर चीज मेरी उम्मती है, दरिंद चरिंद परिंद। क्यों हरनी आवाज देती या रसूल अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जार में अली को फंसा लिया जाता है, नबी पाक कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, हरनी की आवाज आई आका मेरी मदद फरमाइए। हुजूर ने इसे देखा तो हरनी जाल में फंसी हुई है। कहा क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह जाल में मुझे शिकारी ने फंसा लिया, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे ये सामने वाली पहाड़ी में हैं, तो मैं उनको दूध पिलाया हूं, आका मुझे छोड़ दें। कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो हमने जल्दी जाना है, तू जल्दी आ जाना। ये हुजूर ने किससे कहा बोलो? हिरनी से। और हरनी ने क्या कहा कि बच्चों को दूध पिलाया, हमने जल्दी जाना तो आ जाना। हुजूर अभी आई, वो हरनी छुड़ा दी, वो छोड़ दी और वो दौड़ गई, दौड़ के उसने बच्चों को दूध पिलाया। हुजूर खड़े हैं, इतने में शिकारी आ गया और जनाब वो यहाँ हरनी फंसी हुई थी, वो आपने खोली है? कहा हमने खोली। हुजूर को ऊपर नीचे से देख के कहने लगा, तो हुजूर का देखना अल्लाह के जी आप जैसा शख्स क्यों छोड़ा? तो भाई हमने इसलिए छोड़ दिया कि वो आ जाएगी अभी। और ताज हरनी आ जाएगी फंसी हुई, जी आप ये बात कर रहे? कहा हम ही कर रहे हैं। अब उसको क्या पता था कौन था? उनको कौन जाने खुदा के सिवाय। रुख तो बेपर्दा था लेकिन हुस्न रुख तो बेपर्दा था लेकिन जलवा बेपर्दा न था। वो ऐसे एक शेर है कि उसको तो वो तो जाहिर ही देख रहा था। अब ये गुफ्तगू हो रही है कि हरनी दौड़ी दौड़ी आ रही है, उसके बच्चे भी तो पीछे पीछे आ रहे हैं। हुजूर में हाजिर हो गई, कहा ले भाई उस वक्त तो हरनी थे भी, दो बच्चे भी हैं। वो कह जनाब आपका नाम क्या है? मुझे मोहम्मद कहते हैं।
محمد رسول اللہ. کہ یہ آ کیسے گئی؟ کہا اس لیے آ گئی کہ میں اس کا رسول ہوں، یہ میری امت ہی ہے. اللہ بے ساختہ اس کے دل پہ چوٹ پڑی. کہنے لگا ہے محمد عربی اگر جانور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے امتی ہیں تو پھر میں معلوم کیوں نہ. اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہنی کے لیے رحمت ثابت ہوئے. ہنی اپنے بچوں کو لے کے بھی حاضر ہو گئی. ہنی کو پتا تھا کہ آقا کے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوں. کون ہے جو آقا کی نافرمانی کرے؟ کون ہے جو ان کے عہد کو توڑے؟ میرے نبی کے غلاموں یہ وہ آقا رحمت للعالمین ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں. کیسے رحمت ہیں؟ اب دیکھتے رہی ہو یہ مہینہ اتنی ایک ذرے کو سمجھ، ایک ذرے حیران ہو جاؤ گے. تم جو بیٹھے ہوئے ہو اور میرے نبی کے غلاموں اوروں کا پتہ نہیں میں تم میں رہ رہا ہوں. پہلے روزے سے لگے ہو، اس کے راستے میں دینے، روزہ کھلوا رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، پیسے خرچ کر رہے ہو. لیکن یہ وجہ کیا؟ یہ تمہارے دل میں کس نے بات ڈالی؟ یہ اس آقا کی ذات کا نور ہے، یہ اس آقا کی ذات کا فیض ہے. ورنہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو بڑے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں لیکن اس کو سمجھے نہیں. یہ تو بہت کچھ کیا. میرے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. میرے امتیوں جہنم سے بچ جاؤ، جاؤ کھجور کے چھلکے سے بچ جاؤ. کھجور تو بڑی بات ہے، چھلکا. کسی کا روزہ افطار کرا دو چھلکا اور روزے دار بات بنتی ہے میری تیرا بگڑتا کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جو اس روزہ افطار کرائے گا کھجور کے چھلکے سے تو جنتی. صحابہ نے عرض کیا حضور اگر ہمارے پاس کھجور کا چھلکا بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا ایک چلو پانی لے کے اور کسی کو کہہ دو بھائی روزے دار میں حضور کا غلام ہوں، تیری مہربانی میرے اس پانی سے روزہ کھول. تو فرمایا پانی بھی کسی روزے دار کو پیش کرو گے تو پھر بھی اللہ تمہیں جنت دے گا. باتیں بنتی ہیں سوچنے سے، باتیں بنتی ہیں سمجھنے سے. اب ذرا یہ اندازہ لگائیں ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے اپنا، وہ روزہ اس کا اپنا ہے کہ دوسرے کا ہے؟ وہ اپنا ہے نا، اپنا اس کا روزہ ہے. لیکن یہ روزے دار اپنا روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اس کا روزہ نہیں ہے. یہ اس کا روزہ نہیں، اس کا روزہ ہے جس کا روزہ افطار کرا رہا ہے کھجور کے چھلکے سے. جب کھجور کے چھلکے سے جس کا روزہ افطار کرا دیا میرے نبی کے غلاموں، جب نبی پاک کے صدقے اس کو وہ جنتی ہو جاتا ہے اس کے صدقے سے، تو جو خود روزہ رکھنے والا ہے اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آئی جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو کسی نے کھجور کا چھلکا لا کے دے دیا، اس نے روزہ افطار کر لیا، وہ جنتی ہو گیا اور اس کے کھجور کے چھلکے سے جنتی ہو گیا. اور جو سارے دن بھوکا پیاسا مرا اور اس نے روزہ رکھا سنت مصطفیٰ کے مطابق، پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کے صدقے سے اس کو جنت مل رہی ہے پھر اس کو کتنی جنتیں ملیں گی، کتنے درجے ملیں گے؟ یہ تمہارے جو درجے ہیں ایسے ہی تو نہیں، آقا کے صدقے ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے بندو، میرے مومن بندو، میرے نبی کے غلاموں، میرے محبوب کے ماننے والوں، ہم نے روزہ تم پر جو فرض کیا ہے ایسے ہی فرض کیا جیسے سابقہ لوگوں پر بھی، نوعیتیں علیحدہ علیحدہ تھی. لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے یہ تمام لذات شہوات کا کلا کما کر دیتا ہے، یہ دل کو سیکل کر دیتا ہے. انسان اللہ کے فیضان، اللہ کے انوار میں بسنے کے قابل ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کے قابل ہو جاتا ہے، اس دل صاف ہو جاتا ہے. اس لیے روزہ فرض ہوا. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا کھانا تمہارا پینا یہ خدا کی رضا کے لیے ہو جائے گا، اور پھر تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا سونا یہ عبادت ہے. عبادت کرے تو علیحدہ بات ہے. نوم الصائم عبادت ونفسہ تسبیح. روزے دار
سو جائے تو عبادت، اور جو سانس لیتا رہے تو تسبیح الہی۔ تو ایسے ہی تو نہیں، کس کی رحمت ہے؟ کس نے کہا؟ نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں یہ مقام ہے تمہارا، یہ ہے آقا رحمت للعالمین۔ تو معلوم وہ روزہ فرض کیوں ہوا؟ تقوی و طہارت کے لیے۔ پھر کوئی رہی صحیح جو ایسے بھی ہے، آخر اوروں کا بھی تو بوجھ اٹھانا ہے نا، لہذا نبی پاک نے فرمایا پھر کوئی لوگ جب آخری عشر آ جائے، پہلے میں اللہ کی رحمت برسے گی، دوسرے میں مغفرت ہوگی، تیسرے میں جہنم سے آزادی ہوگی۔ اگر ایسا سارے بھی نہیں کر سکتے تو کچھ مسجد میں اعتکاف میں بٹھا دو، اس کے بھکاری بن کے جھولی لے کے جھولی والا مانگ کے لاتا ہے، سارے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ کچھ اور ہے؟ جھولی باندھ دیتا ہے، پلاوے جیوندے رہو، کوئی دو فقیر نو، تو وہ کس لیے لیتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھکاری ہے، یہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، یہ بھکاری ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ مانگتے ہیں، تم نے ان کو مانگنے کے لیے بٹھایا ہے، اور کہ میاں ہمارے لیے ساری بستی پہ جو عذاب ہوگا، جو سختی ہوگی، تاکہ وہ ڈر جائے تم اس کے در پہ بیٹھ جاؤ، اور جب کسی کے در پہ بیٹھ جائے تو وہ خالی نہیں پھیرتا، اور پھر اس کا دروازہ۔ محبوب نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں میں یہ بات بتاتا ہوں، اگر وہ رحمت للعالمین آقا نہ بتاتے ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ان کا دامن نیکیوں سے پر ہو گیا، اور 2 حجوں 2 عمروں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں، بے شمار محلات جنت ان کے مرسوم میں، اور پھر پوری بستی کی آفات و بلیات کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا ان کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رمضان رمضان المبارک۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ جس سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو صدقہ ہے۔ جب یہ تقوی آ جائے، اب وہ حلال کی روزی ہو، حرام سے بچا جائے، وہ علیحدہ جیسے جیسے پھر منزل اپنی اپنی منزلیں ہیں، تو جیسے جیسے اس کا قرب ہوتا جائے گا ویسے آدمی تقوی آتا جائے گا، پرہیزگاری آتی جائے گی۔ لیکن اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے نبی کے غلاموں یہ اپنا اپنا مقام ہے، گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، اگر مراتب کا فرق بھی نہ کیا جائے تو پھر آدمی بے ایمان ہوتا ہے، یعنی کوئی اور اونچے درجے پہ اونچے درجے پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ نیکاں دے لگ گیا میری چوری پھول پہ، اور برے دے لگ گیا میرے اگلے بھی دل پہ۔ جب نیکوں کے ساتھ لگیں گے ہم روزے داروں کا احترام کریں گے، حضور کے غلاموں کا احترام کریں گے، جنہوں نے یہ تقوی طہارت حاصل کر لیا، میرے نبی کے غلاموں جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، اس آقا کی شان ورا الورا ہے۔ یہاں ایک بات یاد آئی، وہ جب اللہ نے فرمایا میں تو تمہیں متقی بناتا ہوں، کیسے؟ بھوکے رہو، پیاسے رہو، تنگی تو آتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس سے تنگی نہ سمجھنا، جو جھوٹ کے عادی ہو تمہارا پیٹ افر جاتا ہے، غیبت کے یعنی ہمارے پیٹ افر جاتے ہیں جب غیبت نہ کریں، کسی کی بات نہ کریں، تو وہ روزے میں بھی ڈوبتے، وہ تو عادت۔ کسی نے کہا جی آپ لوگ کہتے ہو کئی لوگ زنا کر دیتے ہیں، کئی چوری کر لیتے ہیں، کوئی غداریاں کرتے ہیں، کوئی حرام کھاتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں مولوی صاحب؟ آپ کو کہتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن جو وہ تاثیر پیدا کر چکا یہ گناہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان شیطان تجری مجرى الدم، یہ شیطان انسان کی خون کی نالیوں میں سے سرایت کر جاتا ہے، تو وہ تو نکلتا صحیح نکلتا ہے، وہ تو قید میں ہے، اور اس کے اثرات تو ہیں، جن چیلوں کے اندر وہ اپنا اثر پیدا کر چکا ہے وہ نیکی سے روکیں گے، صدقے سے روکیں گے، خیرات سے روکیں گے، اور کاموں سے روکیں گے۔ وہ کہ وہ روزہ کیا رکھنا ہے؟ بھوکا مرنا ہے، پیاسا مرنا ہے؟ اور اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی نعمتوں کو کھاؤ، لیکن اس کو بھی تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے اپنے محبوب کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ او میرے بندو، میرا ارادہ تمہارے لیے ہمیشہ آسانی کا ہوتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے محبوب سخت نہیں دیا، نرم محبوب دیا ہے، تو مجھے بھی تو تم پر نرمی کرنی ہے۔ تو جب ان سختیوں کو برداشت کر جائے اور وہ تقوی و طہارت اور اپنے قلب کو سیکل کر لے، پھر اس کا مقام ایسے نہیں مل جاتا ہے۔ کوئی آدمی نیا صوفی بنا، اور جب نیا صوفی بنا تقوی اختیار کیا، روزہ رکھ لیا اور کہا میں حلال کی روزی کھاؤں گا، کیا بات ہے حلال کی روزی کی۔ اب جناب روزہ رکھ لیا اور قسم کھا لی کہ میں جب تک حلال کی روزی نہیں ملے گی، میں نے روزہ اس وقت اختیار کرنا ہے جب حلال کی روزی ملے گی، اگر حلال
حلال کی روزی نہ ملی تو روزہ افطار ہی نہ کروں گا، مرنا تو منظور ہے۔ اب چل پڑا بھائی، کسی کے بعد روزے کا ٹائم ہوا بھائی ہے، بولے بھائی سب نے جواب، دوسرے گاؤں میں تیسرے گاؤں میں 3 دن گزر گئے، اس سے چلتے چلتے سب بیچارے لوگ اس معاملے میں لوگ صحیح بھی تو ہوتے، بھائی ہم تو بھائی کوئی پتہ نہیں ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہماری حلال کی نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا بھائی، ہمارے پاس نہیں۔ ایک گاؤں میں پہنچا، گاؤں والوں نے کہا یار یہ ایک آدمی ہے بیچارہ، اس کے ہاں ملے تو ملے بھائی، ہمارے تو ہماری روزی کا کوئی تسلی نہیں، وہاں جا شاید تیرا کام بن جائے۔ وہاں گیا، ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا غریب سے آدمی، بھائی ایسے آئے ہو، میں نے روزہ افطار کرنا ہے۔ تو لوگوں نے تیرے بارے میں بتایا، مجھے ادھر بھیجا ہے، مجھے کئی دن ہو گئے میں بھوکا ہوں اور میں روزہ افطار کروں گا نہیں، چونکہ قسم توڑ نہیں سکتا، میں نے قسم کھا لی کہ وہاں روزہ کھولوں گا جہاں حلال کی روزی ملے گی۔ ذرا اس کو توجہ سے سننا، اس واقعے کو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیوں کے پیشوا برکات رمضان صفحہ 21 پر بھی وہ بھی لکھتے ہیں اس واقعے کو۔ خیر، کہا بھائی حلال کی روزی تو میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں اپنی بیوی سے مشورہ کر جا کے پوچھ لوں، جو کوئی ہو تو کچھ۔ اپنی بیوی سے کہا اللہ کی بندی، کوئی ہمارے گھر میں کوئی حلال کی روزی، ایک روزے دار بیچارہ آیا ہے تو وہ چاہتا ہے تو حلال کی کوئی روزی سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگی اس سال کا تو نہیں ہے، کیونکہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کو ہماری کوئی بات مشکوک ہے، تو اگلے سال والے آٹے گندم کا آٹے میں سے ایک روٹی تو پک سکتی ہے۔ کہا وہی پکا دے، بیچارے کو وہی رکھ دیتے ہیں ہم۔ انہوں نے آٹا گوندا اور وہ ایک روٹی پکا دی، اس کی بیوی نے اس کے کہنے دیتا۔ خیر، کہا بھائی زیادہ تو نہیں ہے لیکن ایک روٹی کا ہے۔ کہا بہت اچھی بات، روٹی پکی، یہ بیٹھا افطار کرنے کے لیے۔ جب یہ بیٹھا، ہائے ہائے ہاں کیا بات، لقمہ لیا منہ میں، اس کو یہ خیال ہو گیا بیچارے بڑے غریب ہیں، یہ بڑے غریب ہیں، انہوں نے کتنا احسان کیا ہے۔ لقمہ لیا، اب منہ میں اس لقمے کو چبانے لگا، جب چبانے لگا تو آنکھیں کھل گئی۔ اب جناب اس کی آنکھیں تو تسرا سے لے کے لافظ کا خزانے نظر آنے لگے۔ اس کے خیال میں ترس آیا کہ یار یہ بڑے غریب ہیں، کہا بھائی ادھر آ۔ گھر والے، ہاں بھائی کیسے؟ کہا بھائی دیکھو اس جگہ سونے کا خزانہ ہے اور وہ فلاں جگہ روپے کا ابھی کھول میرے سامنے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، وہ جلدی اکھاڑ لے اور تمہارے کام آئے گا۔ وہ جو گھر والا تھا دوڑا اور اس نے زور سے یہاں سے زور سے دبا کے نا کر کے اور لقمہ باہر نکال دیا، اور کر کے ان کا باہر آ گیا۔ کہا بھائی یہ تو نے کیا کیا، مجھے مارنے لگا تھا؟ کہا کام کر، جب دوڑ جا، بھاگ جائے یہاں سے۔ یہ اس کا گلا کس نے دبایا تھا؟ بولو سارے، کس نے دبایا تھا؟ ہے گھر والے نے، جس کے گھر روزہ افطار کرنا۔ بول کہا بھائی مجھے مارنے کا گلا، اس نے کہا تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اس روزی سے اور ہماری روٹی سے روزہ افطار کرے، تو کم ظرف ہے، جا دوڑ جا، نیا نیا صوفی بنا۔ تجھے یہ نہیں پتا چلا جب تیرے ابھی تو اندر بھی یہ لقمہ نہیں گیا، منہ میں ہی ہے، تو تجھے خزانے نظر آئے، یہ تو سوچ لیتا جو مدت سے یہی کھا رہے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی، میں نیا نیا واقعی صوفی ہوں، میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھ بیٹھا تھا، میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ بیٹھا تھا، لیکن واقعی تو نے بات صحیح کہی، لیکن مجھے یہ صرف بات بتا دے کہ تو نے یہ کہا گھر سے آ کے کہ تیری بیوی نے کہا کہ اس سال کی تو نہیں اگلے سال کی ہے، تو اس سال کیوں حلال کی نہیں اگلے سال کی کیسے ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا میں اپنے کھیتوں کو جوتنے کے لیے پنجاری کے اندر بیل جڑے ہوئے ہیں، جوتنے کے لیے کھیت جا رہا ہوں، میرے بیل بدک پڑے، کسی ڈر کے بدک کے، اور دوسرے آدمی کا جتا ہوا کھیت تھا، میرے بیل اس جتے ہوئے کھیت میں چلے گئے اور پھر اس میں سے نکل کے میرے کھیت میں آ گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کھیت کی مٹی میرے بیلوں کے کھروں کو لگ گئی تو میرے کھیت میں لڑ گئی، اس لیے میں نے سمجھا کہ میری روزی اس دفعہ کی مشکوک ہے۔ حضور نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جب شک پڑ جائے تو یہاں تک شک کو چھوڑ دو کہ شک نہ رہے۔ حالانکہ مسئلہ فتویٰ نہیں ہے، یہ اسے حرام نہیں ہو جاتی روزی، لیکن یہ اس کا تقویٰ تھا، یہ اس کا تقویٰ تھا، اس کی سوچ تھی۔ ان کو ہو یہاں تک کہا میاں اگر یہ بات ہے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ
جن کو باتیں سجتی ہیں یہ انہی کا مقام ہے. تو میرے نبی کے غلاموں اندازہ کرو اب یہ حلال کی روزی نے یہ کام کیسے دکھایا. اب حدیث عرض کرتا ہوں. حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے آقا مجھے ایسا عمل بتائیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں ہاتھ اٹھاؤں خدا سے جو مانگوں مجھے وہی مل جائے. میرے نبی نے فرمایا میرے زبیر بن مطعم اطب تومتا کا تستجب دعوتوں کا, اطب تومتا کا تستجب دعوتوں کا, تو اپنی روزی کو پاک بنا لے, جو بھی دعا کرے گا وہی قبول ہوگی. یہ حضور نے فرمایا اطب تومتا کا تستجب دعوتوں کا, تیری روزی پاک ہو جائے تو جو دعا کرے گا اللہ وہی قبول کرے. اس حدیث کے تحت علامہ جلال الدین رومی بولے کہ قطرہ باران تو چوں صاف نیست, قطرہ باران تو چوں صاف نیست, گوہر دریائے تو شفاف نیست. جب تک تیری بارش کا قطرہ صاف نہیں ہوگا, جو وہ قطرہ اگر وہ صاف نہیں ہے تو جیسے وہ دریا کو چیرتا ہوا سپ کے اندر جائے گا, تو پھر اگر وہ اس میں کوئی تقدر ہے وہ میلا ہے تو لال بھی پیدا ہوگا, اگر قطرہ صاف ہے تو پھر لال بھی صاف پیدا ہوگا. ارے لقمہ حلال کا ہے تو پھر حلال کی باتیں ہوں گی, وہ تقویٰ و طہارت پیدا ہوگا, وہ نورانیت پیدا ہوگی, اور منہ سے جو کہے گا وہی ہوگا. اشرف التفاسیر کے اندر صفحہ 492 پہ یہ لکھا ہے متھرا شہر ہے ہندوستان میں. متھرا شہر بڑا کفرستان کا گڑھ تھا, دودھ دہی کی وہاں دکانیں تھیں. ایک فقیر مسلمان وہاں مانگتا ہوا چلا آیا, ایک دودھ دہی والے ہندو سے کہا کیا میاں ایک پیسہ چاہیے. اس نے مذاق کیا چونکہ سارے کافر جو تھے تو سارے ہم جنس تھے. کہنے لگا بابا پیسہ تو دے دوں گا لیکن تمام دکانوں میں گائے کی مورتیاں تھیں, بڑی بڑی مورتی گائے کھڑی کر رکھی دیوار. کہا تو مسلمان ہے, مسئلہ ہے نا بھائی, مسئلہ سمجھے کچھ سمجھے, مجھے پیسہ چاہیے, گا پیسہ تو دوں گا لیکن بابا اگر یہ گائے سے تو دودھ نکال کے دکھا دے, گائے سے دودھ نکال دے اس کے تھنوں سے تو تجھے پیسہ دے دوں گا. اس نے کہا نہیں, تھن سے دودھ نکالوں اور پھر تو پیسہ دے. پھر اگر یہ دودھ ہی نکلواتا ہے تو فقیر نے کہا پھر ایسا کر کہ میں دودھ نکلوا دیتا ہوں, تو مسلمان ہو جا, اور مسلمان ہونے کے بعد اس دکان میں کی مسجد بنا اور اس مسجد کا نام رکھ نبی جی کی مسجد. فقیر نے کیا شرط لگائی کہ تو مسلمان ہو جا اور جو تیری دکان ہے یہاں مسجد بنا, اور پھر اس مسجد کا نام رکھنا نبی جی کی مسجد, تو میں دودھ نکلوا دیتا ہوں. اور نہ نکلواؤں تو بھائی ٹھیک ہے پیسہ اتنا دے. اب اس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے پکڑ مارتا ہے, ایسے ہی فقیر کتنے پھرتے ہیں. وہ کہا جا بابا منظور ہے, میں مسلمان ہو جاؤں گا اور اپنی دکان میں مسجد بناؤں گا اور تیرے کہنے کے مطابق اس کا نام بھی نبی جی کی مسجد رکھوں گا. یہ متھرا کی تاریخ میں موجود ہے, ہندوستان جو جا کے دیکھ لو یہی بات. خیر پکی ہوگی کیا جی, پکی ہوگی. اب وہ فقیر سامنے کہتا ہے کون, جس کو اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور کن کا امتی جن کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیسا رحمت للعالمین, اب دیکھیں کیسے رحمت ثابت ہوں گے. کہا گائے اور گائے میں نبی کا امتی ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں, اور گائے کفر و اسلام کا مقابلہ ہے, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو دودھ دے دے. کیا کہا, اور گائے میں اللہ کا بندہ ہوں, حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں, اور گائے کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے, میں تجھے کہتا ہوں دودھ دے دے. جب اتنا کہا کہ دودھ دے دے, اللہ نے فرمایا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ, میرا بندے کی زبان بن جاتا ہوں, جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. جیسے ہی یہ کہا چاروں تھوڑوں سے گائے کے دودھ جاری ہو. برتن رکھا, برتن بھر گیا خالص دودھ, جیسے ڈڑکا چلتا ہے. دوسرا برتن, تیسرا, دکاندار دوڑے, تمام دکانداروں کے برتن پر ہو گئے اور وہ جناب لڑکی کی طرح دودھ آ رہا ہے, سارے برتن بھر گئے. فقیر بھی ایک جوبن میں بہار میں آ گیا, جوش میں آ گیا, کہا کہو چاہو تو پورے متھرا کو دودھ میں غرق کر دوں,
اس نے ہندو نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں، اگر یہی اسلام ہے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنے دکاندار تھے مسلمان ہوئے اور مسجد میں اس دکان کی مسجد بنائی اور اس کا نام رکھا نبی جی کی مسجد۔ یہ ہے وہ تقویٰ، یہ ہے وہ طہارت۔ کس کا جلوہ تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ سنتے پڑھ لیجیے، ٹائم ہو گیا، دل تو نہیں چاہ رہا تمہارا بھی تو بیان